الحمد للہ وکفا سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کلام کے دو تین اشعار سماعت فرما لیں۔ اے رسول خدا خاتم المرسلین، کتنا پیارا محمد ہے نام آپ کا۔ اے رسول خدا خاتم المرسلین، کتنا پیارا محمد ہے نام آپ کا۔ عرش اعظم تلک ہے رسائی ملی، کتنا اونچا ہے آقا مقام آپ کا، کتنا اونچا ہے آقا مقام آپ کا۔ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے سبھی، جب سہارا نہ ہوگا کسی کا کوئی۔ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے سبھی، جب سہارا نہ ہوگا کسی کا کوئی۔ آپ کی جستجو میں رہیں انبیاء، آپ کی جستجو میں رہیں انبیاء، آپ کی جستجو میں رہیں گے سبھی۔ انبیاء بھی پکاریں گے نام آپ کا، آپ کی جستجو میں رہیں گے سبھی۔ انبیاء بھی پکاریں گے نام آپ کا۔ اے رسول خدا خاتم المرسلین، کتنا پیارا محمد ہے نام آپ کا۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آیت کریمہ کے تحت حق بات کہنے کی، آپ حضرات کو حق سننے کی اور ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ یا ایہا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا ایہا النبی، جب بھی لفظ یا ایہا کسی کامن چیز پہ لگتا ہے، عام چیز پہ لگتا ہے، تو اس عام چیز کو خاص میں تبدیل کر دیتا ہے، اور خاص چیز میں تبدیل کر کے اسے ممتاز کر دیتا ہے۔
جب بھی یا ایہا یا پھر ایہا، جب بھی کسی عام چیز کامن چیز پہ لگ جاتا ہے تو اس عام چیز کو خاص میں کنورٹ کر دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے، اور وہ خاص چیز میں کنورٹ ہو کر کے وہ ممتاز ہو جایا کرتی ہے۔ اب لفظ یا ایہا جو ہے یہ ایک گرامر والی بات ہے، لیکن کیونکہ ہم لوگ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو جگہ جگہ ہم لوگ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا ہم کو آپ کو پڑھنے کو ملتا ہے۔ تو آمنو سے پہلے یا ایھا الذین، نبی سے پہلے یا ایھا الذین، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو آج اس کو تھوڑا ہم سمجھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے کہا کہ جب بھی یا ایھا کسی کامن چیز پہ اس کو جوڑ دیا جائے تو وہ کامن چیز لوگوں کے سمجھنے کے اعتبار سے خاص ہو جایا کرتی ہے۔ دنیا میں 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 یا 6 لاکھ بعض روایتوں کے مطابق انبیاء مرسلین تشریف لائے، 1,24,000 کم و بیش، اس میں سے 1,23,999، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں، 1,23,999، ایک کو چھوڑ کر کے سب نبی آئے، آدم بھی آئے، موسیٰ بھی آئے، عیسیٰ بھی آئے، اسماعیل بھی آئے، ابراہیم بھی آئے، زکریا بھی آئے، یحییٰ بھی آئے، انبیاء آئے، 1,23,999 کم و بیش کا ذکر ہم نے پہلے کہہ دیا ہے، کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ آپ تو بالکل 1,24,000 ہی بیان کر رہے ہیں۔ ایک سمجھانے کے لیے 1,23,999 آئے، مگر یا ایھا النبی کسی کے لیے اللہ نے خاص کر دیا، یعنی آئے تو سب نبی، اور جو رسول ہوتے ہیں وہ نبی بھی ہوتے ہیں، اس لیے صرف رسول کا تذکرہ نبی کا تذکرہ نہیں ہے، جو رسول ہوتے ہیں وہ نبی ہوتے ہیں، ہر نبی رسول نہیں لیکن ہر رسول نبی ہے، ہر نبی رسول نہیں لیکن جو رسول ہوتے ہیں وہ نبی ہوتے ہیں۔ تو 1,23,999 ایک طرف اللہ نے اپنے محبوب کے لیے یا ایھا النبی کا جملہ استعمال فرمایا، یعنی نبی تو سب ہیں، اپنے اپنے وقت میں آئے، لیکن اے میرے محبوب آپ خاص ہیں، اے میرے محبوب آپ خاص ہیں۔ یا ایھا کا میں آپ کو جملہ بتانا چاہتا ہوں کہ یا ایھا النبی، اے نبی آپ خاص ہیں اوروں سے، آپ ممتاز ہیں اوروں سے۔ آپ نے قرآن مجید میں یا ایھا المزمل کا ذکر آیا ہے۔ چادروں والے دنیا میں کتنے ہوں گے؟ آج لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح، تم نے بھی چادریں پہنی ہے، تم نے بھی چادریں اوڑھی ہے، مگر کبھی تمہارا ذکر نہیں آیا، لیکن قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، چادریں پہننے والے اوڑھنے والے دنیا میں بہت آئے، لیکن جب مصطفیٰ نے چادر اوڑھی تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، یعنی اس چادر اوڑھنے والے کو اللہ نے خاص کر دیا۔ کمبل بھی دنیا میں بہت سے لوگ اوڑھتے ہیں، پہنتے ہیں، اوڑھتے ہیں، کمبل پوش آپ کو دنیا میں بہت سارے مل جائیں گے، اللہ والے ہی کمبل پوش مل جائیں گے آپ کو، لیکن جب مصطفیٰ کریم نے اپنے آپ کے اوپر کمبل ڈالا تو اللہ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل فرما دی، یا ایھا المدثر، ایک کمبل اوڑھنے والے۔ میں لفظ یا ایھا کا، جو لفظ یا ایھا کا وہ کیا ہے میں اس کو آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں ہر دور میں نبی کے ماننے والے ایمان والے ہوئے، آدم علیہ السلام کے ماننے والے اس دور میں تھے، ایمان والے تھے، ابراہیم کے ماننے والے اس دور میں ایمان والے، اسماعیل کے ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، اپنے اپنے دور میں جس نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کو اپنا رہبر و رہنما مانا ہے وہ ایمان والے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی امت کے ایمان والوں کو اور لوگوں سے خاص فرما دیا، کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کیا کہا؟ اے ایمان والو۔ تو کیا اس سے پہلے والے جو تھے وہ ایمان والے نہیں تھے؟ آدم علیہ السلام کے ماننے والے ایمان والے نہیں تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ایمان والے نہیں تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ایمان والے نہیں تھے؟ ہاں تھے، اس دور میں تھے، لیکن جو میرے محبوب کی امت میں سے وہ آدمی جو کلمہ
پڑھ کر کے ایمان لاتا ہے اور رسول کی غلامی کو اپنا سب کچھ قرار دے دیتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کے لیے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، مومن تو اور بھی گزرے ہیں مگر ایمان والوں میں بھی تم میرے لیے خاص ہو، تم میرے لیے خاص ہو۔ اب کوئی سوال یہ کر سکتا ہے، آپ بڑی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، یا ایھا النبی آیا تو آپ نے کہہ دیا، یا ایھا الرسول آیا تو آپ نے کہہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا آیا تو آپ نے کہہ دیا، یا ایھا المزمل آپ نے کہہ دیا، یا ایھا المدثر آپ نے کہہ دیا، لیکن قرآن میں یا ایھا الکافرون بھی تو ہے، قرآن میں قل یا ایھا الکافرون بھی تو ہے، قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب آپ کہہ دو اے کافروں، تو پھر ان کافروں کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہوگا، آپ کا کیا جملہ ہوگا؟ تو ہاں ہم یہی کہیں گے آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی کافر رہے ہوں گے، ابراہیم کے زمانے میں کافر رہے ہوں گے، اسماعیل کے زمانے میں کافر رہے ہوں گے، عیسیٰ کے زمانے میں بھی کافر رہے ہوں گے، لیکن بے ایمانی میں جو میرے مصطفیٰ کے زمانے میں کافر تھے ان کی مثال نہیں ہے۔ آپ نے تاریخ پڑھا ہے یا سنا ہوگا آپ نے کہ جب ابو جہل کا سر کاٹا جا رہا تھا تو ابو جہل نے کہا تھا او میرے سر کو کاٹنے والے ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کسی سردار کا سر ہے، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کسی سردار کا سر ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین جب کسی جملے میں لگ جاتا ہے، یا ایھا الذین جب کسی ایک جو ہے ورڈ پہ لگ جاتا ہے تو اس ورڈ کو خاص کر دیتا ہے۔ یا ایھا النبی کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ یہ فرما دیا نبی تو اور بھی آئے لیکن میرے محبوب کی طرح کوئی نہیں، میرے محبوب کے مقام کی طرح کوئی نہیں، میرے محبوب کے رتبے کی طرح کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی تقریر کو آگے بڑھا کر کے، کیونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے، چند جملے آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا اور بڑی تیزی کے ساتھ بولوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ میرے بولنے میں کچھ باتیں آگے پیچھے ہو جائے، لیکن انشاءاللہ میں جانتا ہوں کہ یہاں کے لوگ سمجھدار قسم کے لوگ ہیں، باتوں کو بہت جلدی کیچ کر لیتے ہیں، سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک حدیث پاک قرآن مجید کے بعد کس کا مرتبہ ہے؟ حدیث مصطفیٰ کا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن مجید کے بعد بخاری کا مرتبہ ہے، نہیں نا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن مجید کے بعد بخاری کا مرتبہ ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ حالانکہ جملہ قرآن مجید کے بعد بخاری کا نہیں، قرآن مجید کے بعد اللہ کے رسول کی حدیث کا مرتبہ ہے۔ قرآن مجید کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مرتبہ ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کیسی باتیں کرتے ہو؟ میں بڑی تیزی کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امام بخاری کو 1,00,000 حدیثیں یاد تھی۔ کتنی حدیثیں یاد تھی؟ 1,00,000 حدیثیں، مگر بخاری شریف میں کتنی حدیثیں لکھی ہیں؟ 4,000۔ مکرر کو ملا کر کے 7,000، تکرار والے کو ایک کے بعد ایک حدیث 2 جگہ مکرر، مکرر کو ملا کے 7,000، مکرر کو ہٹا دے تو 4,000۔ یاد تھی 1,00,000 حدیث ہے، لکھا 4,000۔ 96,000 حدیثیں کہاں گئی؟ 96,000 حدیثیں کہاں گئی؟ اگر 1,00,000 یاد تھی تو 1,00,000 لکھنا چاہیے۔ تو ہم کہتے کہ ہاں امام بخاری نے 1,00,000 حدیثیں لکھی، یہ بخاری اب اس میں کوئی حدیثیں رہنے گئی ہے؟ اب اس میں کوئی ایسی حدیث اس کے علاوہ باقی رہی نہیں کہ جس کو لکھا نہیں گیا ہو، ہر ایک کو لکھ دیا گیا ہو۔ یاد تھی 1,00,000، لکھی گئی 4,000۔ 96,000 حدیثیں کہاں گئی؟ تو آپ کو بتاتا چلو کہ امام بخاری امام شافعی کے ماننے والے تھے۔ کن کے ماننے والے تھے؟ امام شافعی کے ماننے والے۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں انہی حدیثوں کو کوٹ کیا جو ان کے امام کے مطابق تھی، جو ان کے امام کے مطابق تھی۔ آپ دیکھیں رفع یدین کا مسئلہ بخاری میں ملے گا آپ کو، سورہ فاتحہ زور سے پڑھنے کا مسئلہ بخاری شریف میں ملے گا آپ کو۔ پتہ یہ چلا اگر جو امام شافعی کے مطابق ہو، خالی وہی حدیثیں ہو، تو پھر وہ 96,000 حدیثیں ان کا کیا ہوگا؟ تو یہ جملہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ قرآن مجید کے بعد بخاری کا مرتبہ ہے، قرآن مجید کے بعد اللہ کے رسول کی حدیثوں کا مرتبہ ہے۔ قرآن مجید کے بعد ہاں یہ اور بات ہے کہ انہوں نے جب حدیثیں لی ہیں تو اس میں بہت زیادہ تحقیق کے بعد ان حدیثوں کو کوٹ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو دیگر احادیث ہے، جو دیگر کتابیں، مسلم شریف ہے، مشکات شریف ہے، ترمذی شریف ہے، نسائی شریف ہے، ابن ماجہ شریف ہے، ان میں جو حدیثیں ہیں وہ غلط ہیں، ایسا نہیں ہے۔
ایسا یا ان میں جو ان کتابوں جو حدیثیں ہیں وہ کسی اور کا فرمان ہے یہ بھی نہیں ہے، وہ فرمان میرے مصطفیٰ کا ہی ہے، وہ حدیثیں میرے مصطفیٰ ہی کی ہیں۔ تو یہ جملہ کہنا کہ قرآن کے بعد بخاری کا مرتبہ ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں قرآن کے بعد اگر مرتبہ ہے تو مصطفیٰ کریم کے حدیث کا مرتبہ ہے۔ اب سنیں ایک حدیث پاک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حدیث سے پاک بیان کر رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نبی کب ہوئے؟ آپ نے بارہ سنا اس حدیث کو، آپ کا نور کب پیدا ہوا، آپ نبی کب ہوئے، آپ کو نبوت کب ملی، کب بنائے گئے آپ؟ سوال ہوتا ہے، ساری چیزیں اس ایک سوال میں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیہ، نور نبیہ۔ فرمایا کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو خلق کیا۔ تمام اشیاء سے پہلے جملہ کیا ہے؟ یا جابر ان اللہ خلق، یا جابر، اے جابر، ان اللہ خلق، بے شک اللہ نے خلق کیا۔ خلق کیا، کیا خلق کیا؟ تو فرمایا قبل الاشیاء، تمام چیزوں سے پہلے، تمام چیزیں پہلے۔ کس کو؟ نور النبیہ، تیرے نبی کے نور کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرے نبی کے کیا کیا؟ خلق کیا۔ خلق مانے پیدا کیا، خلق مانے تخلیق کیا۔ ہاں اب آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں خلق کے تعلق سے۔ قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق الانسان، اللہ نے انسان کو تخلیق کیا، ہے نا؟ توجہ آپ ادھر دیجیے، انشاءاللہ الرحمن بڑا لطف آئے گا۔ خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ پھر آگے فرمایا خلق الجان، اللہ نے جنات کو خلق کیا۔ پھر ایک جگہ فرمایا خلق کل شیء، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ کیا اللہ نے ہر چیز کو، ہر شے کو پیدا کیا۔ ایک جگہ فرمایا واللہ خلق کل دابۃ، اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر جانور کو پیدا کیا۔ زمین پر چلنے والے دابہ کہتے ہیں زمین پر چلنے والے جانوروں کو۔ تو اللہ نے فرمایا واللہ خلق کل دابہ، کہ اللہ نے زمین پر چلنے والے جانوروں کو پیدا کیا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر، کہ بے شک اللہ نے خلق کیا رات کو، پیدا کیا دن کو، خلق کیا سورج کو، خلق کیا چاند کو، ہے نا؟ کیا فرمایا؟ ایک جگہ فرمایا خلق الانسان، اللہ نے انسان کو تخلیق کیا۔ ایک جگہ فرمایا خلق الجان، اللہ نے جنات کو پیدا کیا۔ ایک جگہ فرمایا کہ واللہ خلق کل دابۃ، کہ اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر جانور کو پیدا کیا۔ ایک جگہ فرمایا خلق کل شیء، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ ایک جگہ فرمایا کہ اللہ نے هو الذی خلق السماوات والارض، اللہ نے زمین کو، آسمان کو پیدا کیا۔ ایک جگہ فرمایا هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر، کہ اللہ نے پیدا کیا، خلق کیا رات کو، دن کو، سورج کو اور چاند کو۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا خلق کیا سورج کو، سورج مخلوق، خلق کیا چاند کو، چاند مخلوق، خلق کیا ستارے کو، ستارہ مخلوق، خلق کیا انسان کو، انسان مخلوق، خلق کیا جنات کو، جنات مخلوق، خلق کیا جانوروں کو، خلق مخلوق۔ پتہ یہ چلا کہ جو جو چیز اللہ نے پیدا کی ہر چیز مخلوق ہے، اور جب یہ مخلوق ہے تو حضور فرماتے ہیں، حدیث پاک میں نے پڑھا، حضور فرماتے ہیں اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے ہر اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ پتہ یہ چلا چاند بعد میں ہے، نبی پہلے ہے، ستارہ بعد میں ہے، نبی پہلے ہے، آسمان بعد میں ہے، نبی پہلے ہے، زمین بعد میں ہے، نبی پہلے ہے، سیارے بعد میں ہے، نبی پہلے ہے، سورج بعد میں ہے، نبی پہلے ہے، چاند بعد میں ہے، نبی پہلے ہے، یہ آسمان کا شامیانہ یہ بعد میں ہے، نبی پہلے ہے۔ اللہ فرماتا ہے خلق کل شیء، اللہ نے ہر چیز کو تخلیق کیا، ہر چیز بعد میں ہے، مصطفیٰ پہلے ہے، ہر چیز بعد میں ہے، مصطفیٰ پہلے ہے۔ یہی نہیں، قرآن کے ایک آیت اور رہ گئی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ پر کیا ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کو پیدا کیا، اللہ نے زندگی کو
پیدا کیا, اللہ نے موت کو پیدا کیا, اللہ نے زندگی کو پیدا کیا. موت بھی خلق ہے, حیات بھی خلق ہے, موت بھی مخلوق ہے, حیات بھی مخلوق ہے. پتہ یہ چلا مصطفیٰ موت سے بھی پہلے ہے, مصطفیٰ حیات سے بھی پہلے ہے, مصطفیٰ موت سے بھی پہلے, مصطفیٰ زندگی سے پہلے. تو جو مصطفیٰ موت سے پہلے ہو وہ مصطفیٰ مر کیسے سکتے ہیں, اسے موت آ کیسے سکتی ہے؟ تبھی تو اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اللہ کے رسول نے فرمایا یا جابر, اے جابر, اے جابر, ان اللہ خلقا, بے شک اللہ نے پیدا کیا, قبل الاشیاء, چیزوں سے پہلے, چیزوں سے پہلے, چیزوں سے پہلے. کس کو؟ نور النبی, تیرے نبی کے نور کو, تیرے نبی کے نور کو اللہ نے پیدا کیا. اور ہر چیز کے تعلق سے اللہ نے قرآن فرما دیا خلق کل شیء, ہر شے سے پہلے, ہر چیز سے پہلے, خلق کل شیء, کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا. اب اس میں تمام چیزوں کا تذکرہ آ گیا. چاند کا بھی ذکر قرآن میں ہے, سورج کا ذکر قرآن میں ہے, آسمان کا ذکر قرآن میں ہے, انسانوں کا ذکر قرآن میں ہے, جناتوں کا ذکر قرآن میں ہے, جانوروں کا ذکر قرآن میں ہے, چرند و پرند کا ذکر قرآن میں ہے. پتہ یہ چلا ہر چیز مخلوق ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر اشیاء سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. اس لیے علماء کہتے ہیں یہ موت و حیات یہ تو میرے نبی کے, یہ تو میرے نبی کی باندیاں ہیں, باندیاں, ہاں, جن پر نظر ڈال دے اسے زندگی مل جائے, اور جس سے نظر پھیر لے اسے موت آ جائے. آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى, میرے محبوب بے شک یہ آپ کی بات نہیں سنیں گے. کن کے لیے کہا؟ تو کہا یہ عرب کے کافروں کے لیے کہا. وہ چل رہا تھا, وہ کھا رہا تھا, وہ پی رہا تھا, باتیں کر رہے ہیں, اللہ کے رسول نے دعوت دی ہے مگر سننے کو تیار نہیں ہے, سننے کو تیار نہیں ہے. اللہ نے فرمایا انکا لا تسمع الموتى, یہ مردے ہیں, یہ آپ کی بات نہیں سنیں گے, یہ آپ کی بات نہیں سنیں گے, یہ آپ کا کلام نہیں سنیں گے. پتہ یہ چلا جو مصطفیٰ کی بات نہ سنے, جو مصطفیٰ کے کلام سے, جو مصطفیٰ سے اعراض کرے وہ مردہ ہے, اور جو مصطفیٰ کے نام پر جان دے قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے, قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون, جو اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے, جان دے دے, اللہ فرماتا وہ زندہ ہے. اور ایک بات اور, کچھ لوگ کہتے ہیں نبی مر گئے, معاذ اللہ, کچھ لوگ کیا کہتے ہیں نبی, لیکن میں کہتا ہوں اگر نبی مر جائے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. اگر نبی مر جائے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. یہ مائک ہے, یہ مائک بول رہا ہے, اس کا مطلب اس کے اندر کرنٹ موجود ہے. یہ لائٹ ہے, یہ لائٹ جل رہا ہے, اس کا مطلب اس کے اندر کرنٹ موجود ہے. یہ پنکھے چل رہے ہیں, اس کا مطلب اس کے اندر کرنٹ موجود ہے. اگر کرنٹ نہ ہو یہ مائک نہ چلے, کرنٹ نہ ہو یہ پنکھا نہ چلے, کرنٹ نہ ہو یہ لائٹ نہ جلے, یہ لائٹ نہ جلے. پتہ یہ چلا ان پنکھوں کے لیے, اس لائٹ کے لیے, اس مائک کے لیے کرنٹ کا ہونا ضروری, کرنٹ کا ہونا. اور آج بھی کوئی ولی بن رہا ہے, کوئی غوث بن رہا ہے, کوئی امام بن رہا ہے, تو غوث جو بن رہا ہے اس غوث کے اندر جو کرنٹ, جو پاور آ رہا ہے وہ مدینے کا پاور ہے, وہ مدینے کا پاور ہے. اگر مدینے کا پاور نہ ہو تو کوئی غوث نہیں ہو سکتا, کوئی ولی نہیں ہو سکتا, کوئی امام نہیں ہو سکتا. اگر جس طریقے سے ان لائٹ اور پنکھے اور مائک کے لیے کرنٹ کا ہونا ضروری ہے, اسی طریقے سے دنیا کو چلانے چلنے کے لیے مصطفیٰ کریم کا ہونا ضروری ہے. اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے, جان ہے تو. اور ایک چیز اور میں آپ کو اور سمجھاؤں کہ
امام حسین کا ذکر لے لیں آپ، کسی بھی شہید کا ذکر لے لیں آپ، شہید ہو گئے، قرآن کہا وہ زندہ، قرآن نے کیا کہا؟ اور وہ کون ہے؟ وہ امتی ہیں۔ وہ کون ہے؟ امتی ہیں۔ وہ کون ہے؟ امتی ہیں۔ امتی کیا ہے؟ امتی کیا ہے؟ جز ہیں، کل کیا ہے؟ نبی ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ امتی کیا ہے؟ جز ہیں، اور اگر جز زندہ ہے تو کل بھی زندہ، بے شک اگر جز زندہ ہے تو کل بھی زندہ۔ مثال کے طور پر ایگزامپل، یہ میری انگلی ہے، اگر انگلی زندہ ہے اس کا مطلب یہ کہ میرا ہاتھ زندہ ہے۔ یہ میری انگلی ہے، اگر یہ زندہ، اس میں زندگی ہے، اس کا مطلب میرا ہاتھ زندہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا ہاتھ مر جائے اور یہ زندہ رہے۔ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ ایک ایگزامپل اور، درخت ہے، درخت ہے، اگر ٹہنی زندہ ہے تو پتا ہے، پتا ہرا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹہنی کٹ جائے اور پتے ہرے ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ؟ ہو سکتا ہے کہ؟ پتہ یہ چلا کہ جز اگر زندہ ہے تو کل بھی زندہ ہے۔ یہ انگلی زندہ ہے تو ہاتھ زندہ، ہاتھ زندہ ہے تو میرا شولڈر زندہ، شولڈر زندہ ہے تو میرا چیسٹ زندہ، اور چیسٹ زندہ ہے تو میری باڈی زندہ۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی مر جائے اور اس کی انگلی زندہ رہے؟ ہو سکتا ہے ایسا کہ آدمی مر جائے اور کہہ کہ نہیں اس کا ہاتھ تو ہل رہا ہے، وہ تو زندہ ہے؟ ہو سکتا ہے کہ؟ تو پتہ یہ چلا کہ اگر جز زندہ ہے تو کل بھی زندہ، ٹہنی زندہ ہے تو پتا زندہ، شاخ اگر زندہ ہے تو ٹہنی زندہ، وہ شاخ اگر زندہ ہے تو اس کا تنا بھی زندہ۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تنا مر جائے اور ٹہنی زندہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ٹہنی مر جائے اور پتے زندہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا آدمی مر جائے اور ہاتھ زندہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جب امتی 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 زندہ ہے تو پھر نبی کیسے مردہ ہو سکتے ہیں؟ تو نبی پھر کیسے مردہ ہو سکتے ہیں؟ ایک ایگزامپل اور، میں گفتگو کو ختم کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ ٹائم بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک ایگزامپل اور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو مٹی دیا۔ کیا دیا؟ مٹی دیا۔ اے ام سلمہ، جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لینا کہ اس دن کربلا کی سرزمین پر امام حسین کی شہادت ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی ہے نا حدیث پاک میں، یہ ہے نا، سر الشہادتین پڑھ لیں، البدایہ والنہایہ پڑھ لیں، آپ کو معلوم چل جائے گا کہ یہی جملہ لکھا ہوا، یہی حدیث پاک ہے۔ حدیث پاک کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اے ام سلمہ یہ مٹی لو، جس دن یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ جانا کربلا میں۔ کہاں؟ کربلا میں۔ اور مٹی کہاں دے رہے ہیں؟ مدینہ منورہ میں۔ مٹی کہاں دے رہے ہیں؟ مدینہ منورہ میں۔ کہ اگر جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ جانا کہ میرا نواسہ کربلا کی سرزمین پر شہید ہو چکا ہے۔ مٹی میں جان کہاں سے آتی ہے؟ مٹی تو بے جان ہے نا، مٹی کے اندر جان ہے، سننے کی صلاحیت، سوچنے کی طاقت، سمجھنے کا شعور، عقل و خید و مادہ ہے کچھ ان کے اندر۔ آپ بولے نہیں کچھ نہیں ہے۔ میں آپ کو دے دوں ایک تھوڑی سی مٹی اٹھا کر راستے کی، لو بھائی تمہاری گاڑی جیسے گزرے گی یہ مٹی پکڑ لو، جس دن یہ مٹی موبائل بن جائے سمجھ جانا کہ تمہاری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ آپ بولیں گے آر یو کریزی؟ مولانا تم کیا بات ہے، پاگل ہو؟ مولانا تم پاگل ہو، دماغ ہے تمہارے پاس؟ یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ مجھے مٹی دیں اور مٹی دے کر کے راستے کی جس پہ میری گاڑی چلے اور کہہ دے کہ یہ مٹی جب موبائل بن جائے تو سمجھ جانا کہ تمہاری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر وہاں ممکن کیسے ہے؟ پھر وہاں ممکن کیسے؟ اگر اسے مانتے ہو کہ یہ پاسبل نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ کہا وہ ہو سکتا ہے، تو میں نے کہا یہ بھی تسلیم کر لو کہ ہم ان کی طرح نہیں ہو سکتے۔ ہاں ہم ان کی طرح، ہم ان کے جیسا، ہم ان کی طرح نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول نے مٹی دیا، اے ام سلمہ جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ جانا کہ میرا پیارا نواسہ کربلا کی سرزمین پر شہید ہو چکا ہے۔ مٹی لے لی ایک دم بالکل کریکٹ پرفیکٹ، اسی وقت یعنی جمعہ کے دن 10 محرم الحرام ظہر کے وقت وہ مٹی خون میں تبدیل ہو گئی۔
یہی ہے حدیث پاک میں، وہ مٹی خون میں تبدیل ہو گئی۔ مٹی کو کیسے پتا چلا کہ 10 محرم کو کربلا کی سرزمین پر اسی وقت کارٹ اسی ٹائم میں امام حسین شہید ہو گئے ہیں؟ مٹی کو کیسے پتا چلا؟ تو آپ کہیں مولانا یہ مٹی کا کمال نہیں ہے، یہ تو میرے مصطفیٰ کے ہاتھ کا کمال ہے، یہ تو میرے مصطفیٰ کے ہاتھ کا کمال ہے کہ میرے مصطفیٰ کا ہاتھ لگا تو مٹی میں جان آ گئی۔ تو میں نے کہا جب مصطفیٰ کے ہاتھ لگنے سے مٹی میں جان آ سکتی ہے تو مصطفیٰ کریم کے موت کے بارے میں کیوں کہتے ہو کہ مر کر مٹی مل گئے؟ کہ جن کے ہاتھ لگانے سے مردے میں زندگی آ جائے، بھلا وہ کیسے مر سکتے ہیں؟ بھلا وہ کیسے موت کی نیند سن سکتے ہیں؟ ہاں، پتہ یہ چلا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا، اس کے بارے ایک اور بات یاد آ گئی کہ بڑی تیزی کے ساتھ بیان کر رہا ہوں میں، کچھ باتیں رہ گئی انشاءاللہ اگلے جمعہ کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ بتاؤں گا میں کہ مصطفیٰ کریم ہمارے جان سے قریب کیوں ہے اور اللہ نے یہ کیوں کہا کہ یہ نبی تمہارے جان سے قریب۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک اور حدیث سے بات سب لوگ جانتے ہیں کہ ابو جہل نے مٹھی میں کنکری بھر کر لایا تھا حضور کی بارگاہ میں، ہے نا؟ جب مٹی کی بات آ گئی تو یہ بات میرے ذہن میں آ گئی، تو کنکری لایا تھا، پتھر چھوٹے ٹکڑے لائے تھے اپنے ہاتھ میں، لانے کے بعد کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتا دے کہ میری مٹھی میں کیا ہے نا؟ معلوم یہ ہوا کہ کافر کو، سڑیلے کافر کو پتا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کی خبریں بتاتا ہے نا؟ ورنہ یہ نہیں کہتا ابو جہل کہ اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتائیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ وہ تو یہی کہتا کہ آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے، یہ کہتا نا۔ لیکن نہیں، اس کو یہ پتا تھا جو نبی ہوتا ہے، اور نبی کا معنی ہی ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ نبی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غیب کی خبریں دینے والا۔ اگر اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اگر یہ نہ سدھریں، یہ لوگ نہ سدھریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کھانا خراب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کھانا، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ ابھی میلاد النبی کا موقع ہے، بڑی بڑی پوسٹیں آ رہی ہیں، ایسا ویسا، صحابہ نے نہیں منایا، اس نے نہیں منایا، اس نے نہیں منایا۔ تو نے کبھی منایا کہ تیرے بارے بتا؟ ہاں، ان کا چھوڑ، تیرے بارے بتا کہ تو نے کبھی منایا؟ تو بولے کہ ہم صحابہ کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ یہ حدیث پاک کبھی پڑھی ہے؟ یہ حدیث پاک بھی کسی کتاب میں ہے نہ لکھا ہوا؟ اس کو کوئی پڑھا ہے؟ کہیں پڑھنا تو سمجھ میں آ گیا اختیارات مصطفیٰ کیا ہے نا؟ اب اس نے لیا مٹھی میں اور کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتائیے کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ یعنی اس کو معلوم تھا کہ جو نبی ہوتا ہے غیب کی خبریں دیتا ہے، غیب کی باتیں بتاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ کہوں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ کہے کہ میں کون ہوں؟ میں کہوں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو تیری مٹھی میں ہے اگر وہ گواہی دے، وہ کہے کہ میں کون ہوں، تو پھر تو کہا یہ تو اور اچھی بات ہے۔ وہ تو اور خوش ہو گیا کہ بھائی یہ تو مٹھی میں میرے کنکر ہے، یہ کیا بولے گا؟ مٹھی میں میرے پتھر ہے، کنکر ہے، یہ کیا بولے گا؟ چلو میرا سوال اور مضبوط ہو گیا۔ ان کو بھی لگتا ہے کہ ہمارے سوال بڑے مضبوط ہیں، لیکن کبھی ان کا اہل سنت جماعت کے علماء سے شیروں سے پالا پڑا نہیں ہے، اور جب بھی پڑا ہے وہ میدان چھوڑ کے بھاگے ہیں۔ جب بھی پالا پڑا ہے ہمارے بالکل قریب، یوں سمجھ لیں کہ ہمارے گھر سے 20 کلومیٹر کی سرزمین پر ایک شہر ہے، دال کولا نام ہے اس کا، آپ نے سنا ہوگا دال کولا۔ بہت بڑا مناظرہ ہوا تھا، ہم لوگ چھوٹے چھوٹے اس وقت، اور اس میں خواجہ مظفر حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ تھے، اور طاہر گیاوی تھا اس میں۔ بس 1-2 سوالوں میں ہی ختم معاملہ، اور ایسا بھاگا کہ پورا کتاب بھی چھپی، بعض ایسا نہیں کہ میں صرف بول دے رہا ہوں، بعض اس کے تعلق کتاب بھی چھپی ہے کس طریقے دال کولا کی سرزمین پر مناظرہ ہوا اور کیسے دم دبا کے بھاگے وہ لوگ سے مراد ان کے بڑے بڑے لوگ، ان کے بڑے میاں لوگ تو بھاگے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، سوالوں کو چھپا کے جاہل لوگوں کو سمجھا دیتے ہیں، بیچارے وہ بھولے بھالے ارے ہاں بول کر رہ جاتے ہیں نا۔ کبھی پالا پڑے شیروں سے تو معلوم چلے گا ان کی گدر دھپکیاں کیسی ہوتی ہیں۔ خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کو لگا کہ بھائی سوال تو اور مضبوط ہو گیا، میرا سوال تو اور مضبوط، بس 2 منٹ میں ختم کروں گا، پھر انشاءاللہ اگر رہے گی بات تو آگے بیان کروں گا۔ سوال اور مضبوط ہو گیا،
تو کہا ٹھیک ہے آپ ان سے ہی کہہ لو آدمی کہ آپ کون ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, کنکریاں ابو جہل کی مٹھی سے پکار اٹھی. یہی ہے نا حدیث پاک میں گواہی دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کتنی بڑی بات ہے. کنکریاں کبھی بول سکتی ہیں؟ کنکریاں کبھی بولتی ہیں؟ آپ کے یہاں کے پتھر بولتے ہیں, یہ آپ کی ندی ہے, اس میں بہت سارے پتھر ہیں, کبھی آپ نے بولتے سنا ہے؟ اب حضرت نہیں, پتھر کہاں بولتے ہیں, مگر مصطفیٰ کی توجہ پڑ جائے تو پتھر بھی بولا کرتے ہیں. اور اس کے اوپر بھی بہت ساری حدیثیں ہیں. حضور جب جاتے تو پتھر سلام کرتے, حضور جب جاتے تو وہ جو ہے جھاڑ درخت جو ہے وہ چل کر کے آتا اور حضور کو سلام کرتا. اس کے اوپر بہت ساری حدیث. عرض یہ کر رہا تھا کہ پتھر بولنے لگے. بولتا وہ ہے جس میں جان ہو, بولتا وہ ہے جس میں جان ہو, اور پتھر تو بے جان ہے. پتھر تو آپ کے ہندوستان میں بہت سارے پتھر ہیں, لوگ کہتے ہیں مگر بول نہیں سکتا, چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں مگر بول, ہاتھ جوڑے جا رہے ہیں مگر بول نہیں سکتا. نہیں بولتا کیونکہ اس کے اندر جان نہیں ہے مگر کنکر ابو جہل کے ہاتھ میں. اور توجہ میرے مصطفیٰ کی, توجہ توجہ. کوئی دم بھی نہیں کیا, کوئی پھونک بھی نہیں مارا, دم بھی نہیں کیا, توجہ ڈالی. توجہ کو ڈالنا تھا. اس کنکری میں جان پیدا ہو گئی, اس میں جان آ گئی, کنکری میں جان آئی. جب جان آئی تو زبان آئی, جب جان آئی تو زبان, اور جب زبان آیا تو بزبان حال سے کہا ابو جہل تیری مت ماری گئی ہے, ان کے بارے پوچھتا ہے. یہ تو وہ ہے کہ جن کا چہرہ دکھا کر کے قبر میں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے. اور اس وقت ہم سنی کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, مصطفیٰ دان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے وہ کیا کریں گے؟ ہاتھ ملیں گے. پھر انشاءاللہ گفتگو ہوں گی. ہاں آخری بات یہ عرض کرتا چلوں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر شانتی کا مظاہرہ کریں. بات تو اپنی رہ گئی, انشاءاللہ اس کو میں اگلے جمعہ کو اس کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. شانتی کے ساتھ, امن کے ساتھ, ہے نا, ایک ہم کو امن کا پیغام دینا ہے. خاص کر ہمارے جو نوجوان لوگ بڑے بڑے جھنڈے لہراتے ہیں, یہ ہر سال بولنا پڑتا ہے, بولتے ہیں, لیکن اس بار بالکل یہ سمجھ لیں کہ آپ کو اس پر عمل کرنا ہی کرنا ہے. حالات کے تناظر میں, خیر حالات اپنی جگہ, لیکن ہم مسلمان ہیں, اسلام ہمارا مذہب ہے, اور اسلام امن کا مذہب ہے, سلامتی کا مذہب ہے. تو ہم کو امن کا پیغام دے کر کے یہ بتانا ہے دنیا والوں کو کہ دیکھو ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ پیغام ہے, ہم کو اسی پیغام کو نشر کرنا ہے. یہ خوب جھنڈے لگا لینے سے, خوب لہرا لینے سے آپ پکے غلام رسول نہیں بن جائیں گے. آپ ان کے مشن کو, ان کے پیغام کو عام کرنے سے آپ پکے چاہنے والے بنیں گے, ہے نا. اس لیے جھنڈے لگائیے, چھوٹے جھنڈے لگائیے, اور پروقار طریقے سے نعت کی محفلوں کے ساتھ, ہے نا. بہت سے لوگ بچے نوجوان ڈی جے لگا دیتے ہیں, اللہ کے واسطے وہ جھنکار مت رکھیے, اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ بندہ پڑھتا کیا ہے. بس ایک ڈھنچنگ ڈھنچنگ کی آواز آتی ہے, خالی یہ آواز آتی ہے, یہی سب آواز آتی ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ نعت پڑھ رہا ہے کیا پڑھ, جھنکار کی آواز رہتی ہے. ہم کو جھنکار پھنکار نہیں چاہیے بابا, ہم کو نعت مصطفیٰ سننی ہے. اور عاشق تو وہی ہے یار کہ نعت مصطفیٰ سنے تو بالکل دل میں اتر جائے, ہے نا. اسی کا نام تو نعت خوانی ہے. یہ ہاتھ لہرا, خوب جھوما جھومی, ان کا نام نعت خوانی نہیں ہے. نعت خوانی کا نام معنی یہ ہے سنجیدگی کے ساتھ سنیں, ایک ایک شعر کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں, ہے نا. اس لیے امن کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ ہم اور آپ جائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ میں تو پچھلے بار بھی کہا تھا, اس بار بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک جو ہمارے کمیٹی ہے میلاد کمیٹی, ان سے میری مؤدبانہ گزارش, ان سے یہ کہوں گا میں کہ سب سے بہتر طریقہ جو اور شہروں میں ہوتا ہے وہ یہ کہ جب یہ جلوس نکلے تو ایک جگہ کہیں ٹھہرنے کا, رکنے کا آخری پڑاؤ ہونا چاہیے, جہاں پر رک کر کے
5-10 منٹ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو ہو، لوگوں کو یہ بتایا، پیغام دیا جائے، جیسے کہ بھسال میں ہو رہا ہے۔ آخر میں علماء کرام جو ہے پیغام دیتے ہیں کہ بھائی یہ جلوس نکالنے کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، ہمارے نبی آئے تو کیا لے کر کے آئے۔ یہ پیغام خالی یہ پیغام ہمارے لیے نہیں ہوتا، کیونکہ اس بات کو سب لوگ سنتے ہیں، یہ پیغام سب کے لیے ہوتا ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ اس سے لوگوں کو لگے گا کہ ہاں ان کے نبی نے کیا پیغام دیا ہے۔ تو اگر ہو سکے یہ چیز تو ایک کوئی ایسی جگہ پورا گاؤں جو ہے، جو جہاں تک گلی میں گھومتے ہیں، گھومنے کے بعد ایک کہیں جگہ پر خاص بنا دیا جائے کہ یہاں رکنا ہے آپ سب کو، تھوڑی دیر گفتگو ہوگی، نعت خوانی 1-2 پڑھی جائیں گی، اس کے بعد دعا ہوگی اور دعا کے بعد آپ اپنے اپنے گھر کو جائیں۔ اس کے ٹائم رکھ دیا جائے کہ بھائی 1 بجے یا 12:30 بجے سب کو یہاں پہنچنا ہے اور 12:30 بجے جو ہے 10 منٹ گفتگو ہوگی، ایک نعت پڑھی جائے گی، اس کے بعد دعا ہوگی، سب لوگوں کو دعا میں شامل ہونی ہے۔ اگر یہ طریقہ ہو جائے تو میرے خیال سے بڑا اچھا ہو جائے گا، ایک پیغام لوگوں تک پہنچے گا، ہے نا۔ تو میں ان کو حکم تو نہیں کہہ سکتا، لیکن عرض ضرور کروں گا کہ اگر ان باتوں پر عمل کر لیا جائے تو ہم لوگوں کے لیے، ہم سبوں کے لیے بڑا اچھا ہو جائے گا۔ نوجوان دوست حضرات، نعت خوانی کے ساتھ ساتھ آرام و سکون کے ساتھ باوقار ہو کر کے آپ کو چلنا ہے۔ مسجد میں آتے ہیں تو بھی باوقار سے آنے کا حکم ہے، آرام سے دوڑنے کے لیے منع کیا گیا ہے، آرام سے آنے کا، کیوں کہ مسجد کا ادب ہو۔ تو آپ حضور کی محفل میں جا رہے ہیں، وہاں پہ آپ دوڑا دوڑی آگے پیچھے ایسا کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، سلیقے کے ساتھ جو ہے یہ کام ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، بولنے کو غلطی متبع کرتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔